برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر اور ان کی حکمران لیبر پارٹی کو مقامی اور علاقائی انتخابات میں ابتدائی طور پر بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اب تک کی گنتی کے شوز ان کی حکومت کے خلاف ووٹروں کے گہرے غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں اور عام انتخابات میں زبردست کامیابی کے صرف 2 سال بعد ان کے ریفارم یو کے بارے میں نئے شکوک و شبہات کو جنم دیتے ہیں۔ اینٹی امیگریشن ریفارم یو کے پارٹی، جس کی قیادت نائجل فارج کر رہے ہیں، اب تک لیبر کے نقصانات کا سب سے بڑا فائدہ اٹھانے والی ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کے سٹارمر کی لیبر پارٹی مقامی انتخابات میں بھاری شکست کی تیاری کر رہی ہے۔ ابتدائی نتائج کے مطابق ریفارم یو کے پورے ملک میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیبر کی پریشانیاں پہلے ہی واضح تھیں۔ جب ملک جمعہ کی صبح بیدار ہوا، گورننگ پارٹی کو 258 سے زیادہ سیٹوں کا نقصان ہوا اور نائجل فارج کی پاپولسٹ پارٹی ریفارم یو کے نے مقامی وقت کے مطابق صبح 9 بجے 8:00 GMT تک 382 سیٹیں حاصل کی۔ مکلا یمن جب عبداللہ سالم نے یمن کے بندرگاہی شہر مکلا کے مشرقی مضافات سے شہر کے مرکز تک معمول کے دوپہر کے سفر پر 100 یمنی ریال کے سفر کا کرایہ بڑھایا تو مسافر فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ 55 سالہ ڈرائیور نے الجزیرہ کو بتایا کہ وہ مجھ پر چیخ رہے تھے، وہ دوسرے سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ حکومت ہے جس نے ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ یمن پیٹرولیم کمپنی YPC سے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کے زیر کنٹرول ہے نے اپنے زیر انتظام علاقوں میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے ایک نئے دور کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدام تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کو تیز کر سکتا ہے اور ملک بھر میں معاشی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پنجاب میں اسکولوں کے لیے موسم گرما کی ابتدائی تعطیلات کا اعلان ہونے کا امکان ہے، کیونکہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور ہیٹ ویو کے انتباہات سے صوبے بھر میں تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہونے لگتی ہیں۔ شدید گرمی کا امکان، عید الاضحی کی متوقع تعطیلات اور پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ موسمی ایڈوائزریز نے تعلیمی اداروں کو معمول کے شیڈول سے پہلے بند کرنے پر بات چیت کو تیز کر دیا ہے۔ مئی، جون اور جولائی کے لیے اپنی تازہ ترین ایڈوائزری میں PDMA نے خبردار کیا ہے کہ زیادہ تر اضلاع میں درجہ حرارت زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جمعرات کو پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹر اتھارٹی پیرا کے بدعنوان اہلکاروں کے خلاف رشوت خوری، غیر قانونی کارروائیوں اور عوام کو ہراساں کرنے کی بڑھتی ہوئی شکایات کے بعد سخت کریک ڈاؤن کا حکم دیا۔ اتھارٹی کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے پیرا فیلڈ کے تمام اہلکاروں کو ہدایت کی کہ وہ 30 جون 2026 تک باڈی کیمرے پہن لیں تاکہ شفافیت اور احتساب کو بہتر بنایا جا سکے۔ پاکستان کے فاسٹ باؤلر شاہین شاہ آفریدی نے شیر بنگلہ نیشنل اسٹیڈیم میں بنگلہ دیش کی قومی کرکٹ ٹیم کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے پہلے دن ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا اہم سنگ میل حاصل کر لیا۔ بائیں ہاتھ کے تیز گیند باز ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی تاریخ میں 100 وکٹیں مکمل کرنے والے پہلے پاکستانی باؤلر بن گئے۔ پولیس نے جمعرات کو DHA، کلفٹن، بوٹ بیسن، درخشاں اور گزری کے علاقوں میں غیر قانونی شیشہ کیفے اور گیسٹ ہاؤسز کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران 23 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ حکام نے بتایا کہ پولیس نے متعدد چھاپوں کے دوران حق ذائقے اور دیگر ممنوعہ اشیاء ضبط کی۔ بوٹ بیسن پولیس نے کلفٹن بلاک 5 میں ایک پراپرٹی پر چھاپے مار کر 3 ملزمان کو گرفتار کر کے 7 حقے برآمد کر لیے۔ ایک وقت تھا جب پاکستان میں موسم اطمینان کے ساتھ آتے تھے، وہ مانوس پیشین گوئی تقریباً معمول کے مطابق تھے۔ آج وہ تال ٹوٹ گیا ہے، گرمیاں ان سے زیادہ لمبی ہوتی ہیں، سردیاں بغیر وارننگ کے پیچھے ہٹ جاتی ہیں، بارش اب توازن کے ساتھ نہیں آتی، یہ یا تو تاخیر کرتا ہے یا نافذ ہوتا ہے۔ یہ صرف موسم کی تبدیلی نہیں ہے، یہ اس میں ایک گہری تبدیلی ہے کہ خود زندگی کیسے گزاری جا رہی ہے۔ جاپانی گیمنگ دیو نینٹینڈو نے جمعہ کے روز کہا کہ وہ اپنے سوئچ 2 گیمنگ کنسول کی قیمت میں اضافہ کرے گا کیونکہ میموری چپ کی لاگت بڑھ جاتی ہے۔ اس نے خبردار کیا ہے کہ اس سال خالص منافع میں 27% کمی آئے گی۔ سونی، جس کا پلے اسٹیشن 5 پہلے ہی قیمت میں بڑھ چکا ہے، زیادہ حوصلہ افزا تھا، جس نے آمدنی میں 13% اضافے کا اندازہ لگایا تھا، لیکن پھر بھی اس کے عمر رسیدہ کنسول کی گرتی ہوئی فروخت کے ساتھ ڈیوڈ ایٹنبرو اب
1 صدی سے زمین پر رہ چکے ہیں۔ اس طویل عرصے میں اس نے جنگلوں اور سمندروں کا سفر کیا، گوریلوں کے ایک خاندان کے ساتھ بندھے ہوئے فوسلز اکٹھے کیے، پوشیدہ قبائل کا دورہ کیا، یورپ میں پہلی رنگین ٹی وی نشریات کی نگرانی کی، لاکھوں ناظرین کو متاثر کن دستاویزی فلمیں سنائیں، متعدد تعریفیں اکٹھی کی اور اس کے نام پر درجنوں اعزازات حاصل کی، جس کے نام پر سی آرم کی تبدیلی تھی۔ مقامی حکام نے جمعہ کو بتایا کہ انڈونیشیا میں ایک محل کا آتش فشاں پھٹنے کے بعد لاپتہ بیس پیدل سفر کرنے والوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ جزیرے پر تلاش اور بچاؤ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ 3 سنگاپوری شہری اس وقت ہلاک ہو گئے جب شمالی مالوکو صوبے کے ہلماہیرا جزیرے پر واقع ماؤنٹ ڈکنوجما کی صبح پھٹ گیا۔ جنوب مشرقی ایشیائی رہنما فلپائن میں جمع ہوئے ہیں تاکہ ایران کے خلاف جنگ کے نتیجے میں ایک مشترکہ رد عمل کو مربوط کیا جا سکے، جس نے پورے خطے میں توانائی کی قیمتوں میں اضافے کو جنم دیا ہے۔ جمعے کے روز جنوب مشرقی ایشیا آغاز سے خطاب کرتے ہوئے فلپائن کے صدر فرڈینینڈ مارکوس جونیئر نے کہا کہ اجتماع کے آغاز سے خیرانگی کا ایران کا اسرائیل جنگ کو زیادہ زندگی کے اخراجات اور معاشی زندگی کو خطرہ دونوں ہمارے وطن اور مشرق وسطی میں ہمارے شہریوں کے درمیان محسوس کیا گیا تھا۔ شمالی امریکہ میں فیفا ورلڈ کپ شروع ہونے میں 5 ہفتوں سے بھی کم وقت باقی ہے۔ فٹ بال کے شائقین 48 شریک ممالک کے اسکواڈ کے اعلان کے دن گن رہے ہیں۔ چاہے یہ قومی ٹیموں کے حامی ہوں یا غیر جامدار فٹ بال کے شائقین، وہ یہ جاننے کے لیے بےتاب ہوں گے کہ ان کے پسندیدہ کھلاڑی بڑے بین الاقوامی ستارے یا حیرت انگیز اضافہ فائنل میں کون سا اضافہ کرے گا۔ روسی کیلنڈر پر ایک قابل احترام تاریخ ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی پر سوویت یونین کی فتح کی سالگرہ عام طور پر ایک کرملن کے باہر ماسکو کے ریڈ اسکوائر پر ایک عظیم ششان فوجی پریڈ کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ جدید روس کے لیے یہ اس سال کی اہم شات چھٹی ہے۔ کرائسس گروپ کے سینئر روسی تجزیہ کار اولیگ اگناٹو نے کہا، روس میں 2 اہم تعطیلات ہیں، مئی کی نویں اور نیا سال، اور اگر آپ روسیوں سے پوچھیں کہ مرکزی چھٹی کیا ہے تو میرے خیال میں وہ آپ کو جواب دیں گے کہ یہ مئی کی نویں ہے۔ انڈونیشیا کے حکام ہلمہرا جزیرے پر ماؤنٹ ڈوکونو کے پھٹنے سے 3 افراد کی ہلاکت کے بعد لاپتہ 20 ہائیکرز کی تلاش کر رہے ہیں۔ ماؤنٹ ڈوکونو ایک فعال آتش فشاں جمعہ کو مقامی وقت کے مطابق صبح 7:41 بجے جمعرات کو 22:41 GMT پر پھٹا۔ آتش فشاں راک کا ایک ٹاور آسمان میں 10 کلومیٹر 19 میل تک بلند ہوا اور اس کے ساتھ کمزور سے مضبوط بومنگ آواز بھی تھی۔ انڈونیشیا کے مرکز برائے انڈونیشیا کے وولوجیکل اینڈ جیولوجیکل نے کہا۔ بیان۔ روس اور یوکرین نے ایک دوسرے پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ماسکو کی جانب سے سوویت یونین کی نازی جرمنی کی شکست کی یادگاری تقریب کے موقع پر اعلان کردہ مختصر جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کریملن نے کہا کہ اس کی فورسز نے جمعے کے روز صبح سویرے 264 یوکرائنی ڈرون مار گرائے۔ مسکو میں حکام نے یورال پہاڑوں میں دارالحکومت اور پرم کے علاقے میں حملوں کی کوشش کی اطلاع دی۔ ایپل مبینہ طور پر اپنی وسیع تر AI ہارڈ ویئر حکمت عملی کے حصے کے طور پر ڈیزائن کیے گئے ایئرپوڈز کے نئے ورژن کی جانچ کے آخری مراحل میں ہے۔ بلومبرگ کے مارک گورمن کے مطابق کمپنی کیمروں سے لیس ایئرپوڈز پر آخری مرحلے کی جانچ کر رہی ہے، جس سے صریح و صارف کے ماحول کو بہتر طور پر سمجھنے اور AI پر مبنی مدد فراہم کرنے کا موقع ملے گا۔ پاکستان کا ہوابازی کا شعبہ مزید پھیلنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ایک نئی نجی ایئر لائن تجارتی آپریشن شروع کرنے کی تیاری کر رہی ہے، جس کا مقصد ملک کے غیر محفوظ حصوں میں علاقائی رابطوں کو بہتر بنانا ہے۔ ساؤتھ ایئر جون میں ATR بہتر طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس کا ایک طیارہ حال ہی میں اٹلی سے مصر پہنچا ہے۔ سندھ حکومت نے سروس کے دوران فوت ہونے والے سرکاری ملازمین کے اہل خانہ کے لیے محکمہ اسکول ایجوکیشن میں متوفی ملازمین کے کوٹے کے تحت بھرتی دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرکاری تفصیلات کے مطابق حکومت نے کوٹا کے تحت ہونے والی تقرریوں کی نگرانی کے لیے 7 رکنی امدر آمد کمیٹی تشکیل دی ہے۔ پنجاب حکومت نے اپنے ہاؤسنگ اور شہری ترقی کے اقدامات کو عالمی پلیٹ فارم پر دکھانے کے لیے ورلڈ اربن فورم میں پنجاب پاکستان پویلین قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پویلین میں اپنی چھٹ اپنا گھر پروگرام پیش کیا جائے گا، جسے دنیا کا سب سے بڑا 100 سے پاک کم لاگت ہاؤسنگ اقدام کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔
اوپو رینو 16 پرو نے اپنی متوقع بین الاقوامی لانچ سے قبل تھائی لینڈ میں NBTC سرٹیفکیشن حاصل کر لیا ہے۔ اسمارٹ فون کا ماڈل نمبر CPH 2863 ہے۔ سرٹیفکیشن پہلے کے سیلولر معیارات کے ساتھ 5G کنیکٹیویٹی کے لیے تعاون کی تصدیق کرتا ہے، حالانکہ یہ تفصیلی ہارڈ ویئر کی وضاحتیں ظاہر نہیں کرتا ہے۔ ایک مقامی پولیس چیف نے بتایا کہ جمعہ کو انڈونیشیا کے مشرقی ہلمیرا جزیرے پر ماؤنٹ ڈوکونو کے پھٹنے سے 2 غیر ملکیوں سمیت 3 ہائیکرز ہلاک اور 10 لاپتہ ہو گئے۔ ایک مقامی پولیس چیف نے بتایا کہ راک کا بات دولہوا میں تقریباً 10 کلومیٹر تک پھیل گیا۔ شمالی ہلمیرا ضلع کے پولیس چیف ریلچسن پساریبو نے کومپاس ٹی وی کو بتایا کہ 3 ہلاک ہوئے ہیں، 2 غیر ملکی اور ایک مشرقی انڈونیشیا کے جزیرے ٹرنیٹ کا رہائشی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ایک تیسرے برطانوی شہری نے کروز شپ MV ہونڈیوس پر ایک وبا پھیلنے کے سلسلے میں ہنٹا وائرس کا شبہ ظاہر کیا ہے۔ مریض اس وقت بحر اوقیانوس کے دور دراز جزیرے ٹرسٹان دا کونہا پر ہے، جہاں اپریل کے وسط میں جہاز رک گیا تھا۔ ووڈ اسٹار ریبل ولسن پر ایک نوجوان آسٹریلوی اداکارہ کی جانب سے اپنے خلاف لائے گئے ہتک عزت کے مقدمے میں تاریخ کی مکمل نظر ثانی کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ولسن کی فلم دی ڈیپ میں اداکاری کرنے والی شارلٹ میک 2024 اور 2025 میں انسٹاگرام پوسٹس میں اپنی ساکھ کو نقصان پہنچانے پر برائڈ میڈز اداکارہ کے خلاف مقدمہ کر رہی ہیں۔ برازیل اور ریاستہائے متحدہ کے درمیان کشیدگی کی حالیہ تاریخ کے باوجود صدور لوئز اناسیو لولا دا سلوا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں عوامی تعریفوں کا تبادلہ کرتے ہوئے اپنی ملاقات ختم کی۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ملاقات بہت اچھی رہی اور لولا کو متحرک قرار دیا، جبکہ برازیل کے صدر نے کہا کہ وہ بہت مطمئن میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ امریکی اور ایران کے درمیان آبنائے ہرمز کی اہم آبی گزرگاہ پر فائرنگ کے تبادلے کے بعد جمعہ کو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ امریکی فوج نے کہا کہ اس نے ایرانی حملوں کے بلا اشتعال کے جواب میں خود دفاعی حملے کیے ہیں، جب امریکی بحری جہاز آبنائے کے ذریعے خلیج سے باہر جا رہے تھے جو ایران کے جنوب میں ہے۔ اس کے سرکاری میڈیا کے مطابق ایران نے کہا کہ امریکہ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایران نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کے قریب 2 بحری جہازوں کو نشانہ بنا کر اور ملک کے جنوبی ساحل کے ساتھ شہری علاقوں پر حملہ کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کیونکہ سینٹرل کمانڈ کی شین نے کہا کیونکہ تصویراتی آبی گزرگاہ کے گرد تناؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے، کیونکہ بغیر اشتعال انگیز ایرانی حملوں کو روکا اور اپنے دفاعی حملوں کے ساتھ جواب دیا، جبکہ ایران کے سرکاری میڈیا نے جزیرہ قشم پر دھماکوں کی اطلاع دی اور کہا کہ فضائی دفاعی نظام نے علاقے میں کئی ڈرونز کو روکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعرات کو گلگت بلتستان GB میں کئی ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا، جن میں قابل تجدید توانائی کے اقدامات، سیف سٹی پروجیکٹس کے اور دانش اسکول شامل ہیں، جبکہ نوجوانوں میں مفت سولر پینل، لیپ ٹاپ اور کاروباری قرض کے چیک بھی تقسیم کیے گئے۔ گلگت میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے 100 میگا واٹ کے سولر پاور پروجیکٹ کا افتتاح کیا اور ڈیجیٹل بلٹنگ سسٹم کے ذریعے گھریلو اور تجارتی صارفین کے لیے 58 سولر پینلز کی تقسیم کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ 50,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں اور 15,000 کے قریب مستحقین کا انتخاب میرٹ پر کیا گیا۔ BBC نے جمعرات کو رپورٹ کیا کہ ویلش گلوکارہ بونی ٹائلر کو پرتگال کے ڈاکٹروں نے ملک میں ہنگامی سرجری کے بعد کوما میں ڈال دیا ہے۔ گلوکارہ کے ایک ترجمان نے کہا کہ انہیں ان کے ڈاکٹروں نے ان کی صحت یابی میں مدد کے لیے حوصلہ افزائی کے باعث کوما میں ڈال دیا تھا۔ بنگلہ دیش میں دہائیوں میں خسرہ کی سب سے مہلک وبا اس کے صحت کے نظام کو پھیلا رہی ہے، جس میں بچے ہسپتال کے وارڈز بھر رہے ہیں اور ڈاکٹر انفیکشنز میں اضافے پر قابو پانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جس سے 300 سے زیادہ نوجوان ہلاک ہو چکے ہیں۔ جنوبی ایشیائی قوم نے مہلک وائرس کو روکنے میں مدد کے لیے ویکسینیشن میں پیش رفت کی تھی، لیکن 2024 کی بغاوت کے دوران اور اس کے بعد کورج کے خلا، جس نے مطلق العنان حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا، نوجوان نسل کو بری طرح بے نقاب کر دیا تھا۔